امیجن کریں کہ آپ ایک نارمل فلائٹ میں بیٹھے ہیں، جہاز کی آواز، پیسنجر کی ہلکی پھلکی گفتگو اور وہ فیلنگ جو ہمیشہ ایئر ٹریول میں ہوتی ہے، مگر پھر ایک دم سے کچھ غلط ہونے لگتا ہے، جہاز ہلنے لگتا ہے، لوگوں میں دہشت پھیل جاتی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جہاز نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے، آپ برفانی پہاڑوں میں کریش ہو جاتے ہیں اور اب آپ ایک ٹھنڈی بھری جگہ میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ اصل کہانی ہے اورگاؤں ایئر فورس فلائٹ 571 کی۔ 12 اکتوبر 1972 کو اورگاؤں ایئر فورس فلائٹ 571 جو ایک رگبی ٹیم کو لے کر جا رہا تھا، اورگاؤں سے چلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جہاز میں 45 لوگ تھے، جن میں پلیئرز اور ان کے گھر والے شامل تھے۔ ان کا منزل تھا سینٹیاگو، لیکن برا موسم اور غلطیوں کی وجہ سے جہاز برفانی پہاڑوں میں کریش ہو گیا۔ شروع میں سروائیورز کو امید تھی کہ انہیں جلدی ریسکیو کیا جائے گا، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ جہاز کا ریڈیو ٹرانسمیٹر تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مدد کی پکار نہیں لگا سکتے تھے۔ دن گزرتے گئے لیکن مدد نہیں آئی۔ پہاڑوں کے درمیان وہ 12,000 فٹ کی بلندیوں میں پھنسے ہوئے تھے، برف سے گھرے ہوئے تھے، اور رات کو ٹھنڈ اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہ بچنا مشکل تھا۔ کھانا اور پانی کا انتظام بہت کم تھا اور کافی لوگ گھائل بھی ہو چکے تھے۔ حالات اور خراب تب ہوئے جب ایک ہفتے بعد برف کا طوفان آیا، جو جہاز کے ریکیج کے اوپر سے گزرا اور عورت مسافرین کو دفن کر دیا۔ امید ختم ہوتی جا رہی تھی اور لوگ سمجھ گئے کہ انہیں اب اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ سروائیورز نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اسی پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ وہ برف پگھلا کر پانی بنا رہے تھے اور جو تھوڑا بہت کھانا ملا تھا، چاکلیٹ اور تھوڑی سی شراب، اس کا رات میں راشن بنا کر استعمال کر رہے تھے، مگر چند دنوں میں ان کا سارا کھانا ختم ہو گیا۔ بھوک نے انہیں جکڑ لیا اور جب آس پاس کوئی جانور یا سبزی نہیں ملی تو انہوں نے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ لینا پڑا۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں ان لوگوں کی جسم سے گزارا کرنا پڑا جو کریش میں مر چکے تھے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے دل دہلا دینے والا تھا، مگر زندہ رہنے کے لیے انہیں کرنا پڑا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے ہمیشہ یادگار اور ڈراونا ثابت ہوگا۔ دوسری طرف جنہوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں نہیں پتہ تھا ایک سرچ بند ہو چکی ہے۔ 10 دن بعد جب کوئی نشان نہیں ملا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ آخرکار 2 سروائیور، نینڈو پیراڈو اور روبرٹو کینسا نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد ڈھونڈنے نکلیں گے۔ یہ دونوں بہت مشکل راستے سے گزر رہے تھے، برف اور ٹھنڈ سے لڑتے ہوئے۔ 10 دن بعد انہیں ایک چیلین فارمر ملا جو انہیں مدد دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ نیوز بہت جلدی پھیل گئی کہ فلائٹ 571 کا سروائیور مل گئے ہیں۔ ریسکیو ہیلی کاپٹر فوراً ان کے پاس بھیجے گئے۔ 23 دسمبر کو 72 دن بعد آخری سروائیور کو برفانی پہاڑوں سے نکالا گیا۔ 45 میں سے صرف 16 لوگ زندہ رہے اور انہوں نے زندگی کے سب سے مشکل پہلوں کا سامنا کیا۔ ریسکیو ہونے کے بعد بھی ان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ انہیں پبلک کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا فیصلہ کینیبلزم کا دنیا کو ہلا گیا، لیکن جو لوگ یہ اورڈیل جھیل رہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بنا لیا اور انسانیت کی جیت دیکھی۔ فلائٹ 571 کا ریکیج آج بھی ان پہاڑوں میں موجود ہے، ایک یادگار کے طور پر جن لوگوں کی جان گئی اور ان کے جذبے کی جو زندہ رہے۔ دی اینڈیز فلائٹ ڈیزاسٹر صرف ایک ٹریجڈی نہیں بلکہ زندگی، ہمت اور انسانیت کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم بھی وہی فیصلہ کرتے، وہی مشکلات دیکھتے اور اب بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے؟ شکریہ دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کریں اور بھی حقیقی سروائیول کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔